دوسری درخواست ان فارغ ہونے والے فضلاء اور علماء سے ہے، وہ یہ ہے کہ اب تک تو آپ مدرسوں میں پڑھتے رہے، اب تک تو آپ مدرسے کا کھانا کھاتے رہے، اب تک تو آپ کی ساری ذمہ داریاں آپ کے والدین اٹھاتے رہے، اب تک تو آپ کی ساری ذمہ داریاں آپ کے گھر والے اٹھاتے رہے۔ ان قریب جب آپ کا امتحان ہو جائے گا اور آپ یہاں سے مدرسے سے باہر جائیں گے تو سب سے پہلا مسئلہ آپ کے ساتھ یہ پیش آئے گا کہ اب معاشی وسائل کا کیا ہوگا، اب شادی ہو جائے گی، اب بیوی کو کہاں سے کھلاؤں گا، اب بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا۔ جب ایک عالم مدرسے سے پڑھ کر فارغ ہوتا ہے تو فارغ ہوتے ہی سب سے پہلی سوچ جو اس کو گھیر لیتی ہے، سب سے پہلی فکر جو اس کو گھیر لیتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اب میرا کیا بنے گا، اب میں کہاں سے کھاؤں گا، گھر کہاں سے چلے گا، ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی۔ تو بھائیو، جو اللہ اب یہ بات ذہن میں بٹھانے کی ہے، یہ بات اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارنے کی ہے کہ جو اللہ جانوروں کو دے رہا ہے وہ اللہ ہمیں بھی ضرور دے گا۔ ہمیں اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ جانوروں کو دے رہا ہے، کتوں اور بلوں کو دے رہا ہے، یقیناً اپنے دین کا کام کرنے والوں کو بھی عطا فرمائے گا، اور اپنے علم کے پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں ہمارے اکابر نے اسی علم کے ساتھ اپنی زندگیاں گزاری ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے اکابر میں سے کوئی محتاج نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے استغنا کے ساتھ، بے نیازی کے ساتھ ان کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو لہٰذا سب سے پہلی بات کہ آپ مدرسے سے نکلیں گے تو مدرسے سے نکلتے ہی آپ کو یہ خیالات گھیرنا شروع کر دیں گے، آپ کو یہ وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے کہ اب کیا ہوگا، اب کہاں سے ہوگا، اب کوئی امامت ڈھونڈ لوں، امامت نہ ملے، خطابت نہ ملے، تدریس کی جگہ نہ ملے، کوئی اور معاشی راستہ نہ ملے، اب کیا ہوگا۔ چنانچہ کیا ہوتا ہے، 8 برس مدرسے کی 4 دیواریوں میں گزارنے کے بعد یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے، یہ مدرسے کے فضلاء اور یہ مدرسے کے علماء صرف یقین کی کمزوری کی وجہ سے دنیا میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر ایسے پھنستے ہیں کہ ان کی نمازیں بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ ہم نے بہت ایسے علماء دیکھے کہ جو مدرسے میں بڑی قربانی کے ساتھ پڑھے، ان کی ماؤں نے ان کی جدائیوں کے کڑوے گھونٹ پیے، ان کے باپ نے اپنے پیٹ میں سے کاٹ کے ان کو خرچہ دیا، لیکن جب پڑھ کے فارغ ہوئے تو یہ بھی دنیا میں پھنس گئے۔ یوں ہو گیا گویا انہوں نے علم الہی پڑھا ہی نہیں تھا۔ اس لیے پہلی درخواست ان علماء اور ان فضلاء سے جو یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں یہ ہے کہ کبھی روٹی کے لیے پریشان نہ ہونا، کبھی اپنے مستقبل کے لیے پریشان نہ ہونا۔ آپ نے 12واں پارہ پڑھا ہوگا، اور 12ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسئلے کا حل بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ساری کائنات میں چلنے والے، رینگنے والے، اڑنے والے، 2 پاؤں پہ پھرنے والے، 4 پاؤں پہ پھرنے والے، اللہ فرماتے ہیں ان سب کی روٹی میرے ذمے ہے۔ جو چیز اللہ اپنے ذمے لے لے تو اللہ اس کو پورا نہیں کرے گا۔ جیسے یہاں آپ طلباء کی روٹی، آپ طلباء کی ضروریات، آپ طلباء کے لیے پنکھوں اور بجلی کا انتظام مدرسے کی انتظامیہ نے ذمے لیا ہوا ہے، تو بتائیے اللہ جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جب اس نے کہہ دیا کہ تمہیں روٹی دینا میرے ذمے ہے تو وہ کیسے نہیں دے گا۔ حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل صدقات میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے، بڑا عجیب عبرت انگیز وہ واقعہ ہے۔ کہتے ہیں ایک اللہ والے تھے، وہ ایک مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کے ڈیرا ڈال لیا۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، مسجد کے امام نے دیکھا کہ یہ تو بیٹھ ہی گیا، یہ تو جا ہی نہیں رہا، اب یہ بیٹھے گا تو اس کے لیے روٹی کا انتظام بھی کرنا پڑے گا، اس کی ضروریات کا انتظام کرنا پڑے گا۔ تو اس نے کہا بابا جی آپ کیا چاہتے ہیں، آپ تو یہاں ڈیرا ہی ڈال لیا آپ نے۔ تو کہنے لگے بیٹا میں یہاں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، مسجد ہی میں رہنا، مسجد ہی میں مرنا چاہتا ہوں۔ کہا بابا جی آپ ایسے کر لیں کہ پہلے اپنی روٹی کا انتظام کر لیں، روٹی کا انتظام ہو جائے گا نا پھر آ کے مسجد میں بیٹھ جانا، لمبا اعتکاف کر لینا۔ کہنے لگے بیٹا
یہ جو مسجد کے پاس یہودی کی دکان ہے نا، یہودی کی دکان ہے، اس یہودی نے مجھے کہا ہے بابا جی اگر آپ مسجد میں رہنا چاہتے ہیں، اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، مسجد میں رہ لیں، روزانہ 2 روٹیوں کا انتظام میں آپ کے لیے کر دیا کروں گا۔ تو امام صاحب کہنے لگے ہاں اب تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ سے یہودی نے وعدہ کر لیا ہے پھر تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ والے امام صاحب سے کہنے لگے امام صاحب کاش کہ آپ امام نہ ہوتے۔ ان کا کیوں؟ مجھ میں کیا ایسی کمی ہے، مجھ میں ایسا کون سا نقص ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ آپ امام نہ ہوتے؟ تو وہ کہنے لگے امام صاحب بات یہ ہے کہ ایک یہودی کے مجھ سے روٹی کا وعدہ کرنے پہ آپ کو یقین آ گیا، اور خالق کے کون و مکان زمین آسمان کے بادشاہ نے 12ویں پارے میں ہر ایک کی روٹی کا وعدہ کیا ہے، اس پہ آپ کو بھروسہ نہ ہوا، اللہ کی بات پہ بھروسہ نہ ہوا، یہودی کی بات پہ بھروسہ ہوا۔ اتنی ناقص توحید لے کر آپ بندوں اور ان کے رب کے درمیان واسطہ بن کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کاش آپ امام نہ ہوتے۔ اس لیے بھائیو اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ کبھی دین کی محنت کرنے والوں کو اور دین کا کام کرنے والوں کو، علم کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو کبھی اللہ کسی کا محتاج نہیں کرتا، بشرطے کہ وہ بے نیاز۔